بھی بیکار۔ بھئی قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، مدرسے میں جا کر درس نظامی پڑھ لیا، یونیورسٹیز میں جا کر پی ایچ ڈی کر لی، علم حاصل کر لیا، لیکن عمل نہیں ہے تو ایسا عالم، ایسا پڑھا لکھا پھر کس کام؟ تو انسان کے پاس علم ہو عمل نہ ہو تب بھی بیکار۔ تو اگر علم کے ساتھ عمل دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا سجدہ دیکھو، حسین ابن علی کا سجدہ دیکھو۔ کنبہ کٹ گیا مگر سجدے میں سر رکھ کے بتا دیا کہ انسان کے پاس علم ہو اور اگر عمل نہ ہو، نمازیں قضا ہو رہی ہو، روزے قضا ہو رہے ہو، اخلاق برا ہو، بندہ شرابی ہو، بندہ بے نمازی ہو، بندہ جواری ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر انسان کامل اور مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ علم و عمل دیکھنا ہے تو کربلا میں امام نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا۔ یہ بات میں نے اختصاص سے ختم کر دی، اب آئیے اخلاص کی طرف، کیونکہ 10 منٹ میں سمیٹنا ہے۔ انسان کے پاس مولانا علم بھی ہو عمل بھی ہو، یعنی بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ بھی کرتا ہو، ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، کرتا پاجامہ بھی پہنتا ہو، امامہ بھی پہنتا ہو، سب پہنتا ہو، عمل بھی اچھی طریقے سے کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے عمل میں معاذ اللہ یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تاکہ میری عزت ہو، اللہ اکبر، میں روزہ رکھوں گا تاکہ لوگ میری عزت کریں، میں حج کروں گا تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی عبادت کو میں قبول نہیں کرتا، مجھے اخلاص والی عبادت چاہیے بے شک، کہ بندہ سجدہ کرے تو نیت یہ کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ روزہ رکھے تو نیت کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ حج کرے تو بندہ نیت کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ صدقہ و خیرات کرے تو نیت کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو رب کہتا ہے کہ وہ اعمال جو اخلاص سے خالی ہیں میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، میری بارگاہ میں وہ عمل لاؤ، وہ نمازیں لاؤ، وہ روزہ لاؤ، وہ حج لاؤ، وہ زکوٰۃ لاؤ جو خالص اور خالص میرے لیے کی گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاص نام ہے اس عمل کا، اس صفت کا کہ بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرے تو نیت یہ کرے کہ جو کر رہا ہوں اے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ بے شک، مولا کائنات جنگ کا میدان، اور میدان جنگ میں جب مولا مرتضیٰ کا مقابلہ اپنے مد مقابل سے ہوا تو بھئی شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، بے شک، ہاں اژدہا کا گلا چیرنے والے ہیں، بے شک، اللہ نے ان کے بازوؤں میں وہ قوت عطا کی تھی کہ وہ دروازہ جو 40 پہلوان کھولے اور بند کرے مولا نے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا۔ تو جب مقابلہ ہوا مد مقابل آیا تو مولا مرتضیٰ نے ایک ہی وار میں اسے زمین پہ پٹک دیا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ دیکھیے اخلاص بتا رہا ہوں، اخلاص یعنی ہر عمل اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ تو جنگ کے میدان میں آئے ایک ہی وار میں مد مقابل کو زمین پہ پٹک دیا، مد مقابل کو زمین پہ پٹکا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور تلوار اٹھائی، قریب تھا کہ اس کا قتل کر دے، مار دے۔ اس نے کیا کیا؟ منہ پہ تھوک لیا، مولا کائنات کے چہرے پر تھوک لیا، بے شک، جیسے ہی مولا کائنات کے چہرے پر تھوکا مولانا تو فطرت تو یہ کہتی ہے انسان کی کہ غصہ ڈبل ہو ڈبل ہو جانا جاتا ہے، بے شک، چاہیے، غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے، لیکن مولا کی شان دیکھیں کہ اس کے سینے سے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا، واہ واہ، اس کے سینے سے ہٹ گئے، مارا نہیں چھوڑ دیا۔
اس نے پوچھا کہ اے علی آپ تو مجھ پر غالب تھے، آپ چاہتے تو ایک ہی لمحے میں تلوار سے میرا سر قلم کر دیتے، مگر جیسے ہی میں نے آپ پر تھوکا آپ ہٹ گئے۔ تو علی نے کہا کہ علی جب کسی کو دوست بناتا ہے تب بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دشمن بناتا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ جب علی تجھ سے پہلے لڑ رہا تھا تو وہ لڑائی اللہ کے لیے تھی، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، میرا نفس مجھ پر غالب ہو گیا۔ اگر میں اس کے بعد تجھ پر وار کرتا تو پھر وہ لڑائی اللہ کے لیے نہ ہوتی، میرے نفس کے لیے ہوتی۔ اللہ اللہ واہ اسے کہتے ہیں دوستو اخلاص۔ تو تین چیزیں میں نے 20 منٹ میں آپ کو سمجھا دی، علم، عمل اور اخلاص۔ یہ تین کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو، یہ تین صفات اپنے اندر پیدا کرو، تب جا کر آپ انسان کامل کہلاؤ گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وقت دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنے کا نہیں ہے۔ جی جی کون کیا کر رہا ہے، بے شک کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، اس کے گھر میں کون سی ہنڈیاں پک رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی بہو کیا کر رہی ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، یہ وقت دوسروں کے گریبانوں میں جھانکنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا۔ بے شک کسی بزرگ نے کہا تھا کہ بندوں سے وہ سوال مت کرو جو بندے سے اللہ کو کرنے، بے شک بندوں سے وہ سوال مت کرو جو بندوں سے اللہ کو کرنے ہیں۔ یعنی نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا، جھوٹ کیوں بولتا ہے، یہ سوال اللہ بندے سے کرے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندوں سے وہ سوال مت کرو جو بندوں سے خدا کو کرنے ہیں، بندوں سے وہ سوال کرو جو بندے کو بندے سے کرنے چاہیے۔ یعنی تو نے کھانا کھایا، تو نے پانی پیا، تیرے پاس کپڑے لتے ہیں، تیری بیٹی کہیں بغیر شادی شدہ یوں ہی تو نہیں بیٹھی ہے، تیرے گھر میں ہنڈیاں پک رہی ہیں، تجھے کسی چیز کی حاجت ہے۔ تو بزرگ نے ایک تعلیم دے دی کہ بندے سے وہی سوال کرو جو بندے سے بندے کو کرنے چاہیے، بندے سے وہ سوال نہ کرو جو بندے سے خدا کو کرنا۔ اس لیے دوستو اپنی قوم کا درد اپنے اندر پیدا کرو، اور غوث پاک کی بھی یہی تعلیمات ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نماز دیکھی، روزہ دیکھا، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، اوابین، چاشت، اشراق، تہجد، ساری عبادتوں کو دیکھا، اس کے ثواب کو دیکھا، لیکن تمام اعمال کے دفتروں کو کھنگالنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سا عمل ہے جو انتہائی پسندیدہ ہے، مقبول ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول ترین عمل بھوکے کو کھلانا اور پیاسے کو پلانا ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، قوم کے لیے دل میں ہمدردی رکھو، غوث پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک 12:30 بجے میں نے اپنی تقریر کو ختم کیا۔ اللہ گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔